الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ سورہ تحریم کی دو آیتیں ہیں۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کے اخیر میں تعالیٰ جل شانہ نے اس میں کچھ مضامین ذکر فرمائے ہیں۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے خاص طور پر عورتوں کے 4 واقعات ذکر فرمائے جن کا تعلق عورتوں سے ہے۔ تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح نساء، عورت کی تربیت اور اس سلسلے میں خاص طور پر اس سورت میں مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر فرمایا، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے وہاں جانے کا تھا۔ ویسے رات کا تو آپ کا معمول جس کی باری ہوتی تھی آپ اسی کے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضرت عائشہ ہی کے وہاں سوئے ہوئے تھے اور رات میں اٹھے چپکے سے اور حضرت نکلے، اور حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے وہاں گئے۔ تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چلی، لیکن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے قبرستان بقیع غرقد، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے۔ عائشہ وہاں گئی، دیکھا کہ حضرت وہاں ہیں، اور پھر جب حضرت وہاں سے چلے تو عائشہ تیز رفتار اپنے گھر پہ آ گئے، حضور پیچھے آ گئے۔ ایک انسان دوڑ کر تیز چل کے آتا ہے تو اس کا سانس چلتا ہے، حضرت عائشہ کا سانس زوروں سے چل رہا تھا۔ حضرت تشریف لائے، سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عائشہ کیا بات ہے، بہت ہانف رہی ہے۔ تو صاف صاف واقعہ بتایا کہ اللہ کے حبیب کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ میرے پاس سے اٹھ کر کے گئے تو میرے دل میں خیال یہ گزرا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں، اور پھر جب وہ واپس ہوئے تو میں جلدی آ گئی اور بستر پر سو گئی۔ حضرت نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام خیانت نہیں کرتے۔ تو رات کا جو معمول تھا، ترتیب تھی، وہ تو اسی ترتیب سے، لیکن عصر کے بعد جو ہے حضرت تمام بیویوں کے وہاں تشریف لے جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ ازواج مطہرات میں 2 پارٹیاں تھیں، شوکانوں میں ہوتا ہے تو 2 پارٹیاں تھیں۔ ایک پارٹی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن، ان کی ایک جماعت تھی۔ دوسری پارٹی میں حضرت زینب
ام سلمہ یہ دوسری پارٹی کی عورتیں تھیں. اور بہرحال شوکن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ تقابل تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس تقابل سے ازواج مطہرات کے تقدس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ اپنی جگہ مقدس ترین شخصیات ہیں ازواج مطہرات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں. ان کا تقدس، ان کا مقام بہت اونچا، بہت اونچا، بہت اونچا. ہم جب ان کے تقدس اور مقام کو دیکھتے ہیں تو ان کا مقام دیکھتے دیکھتے ہماری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے، لیکن ہم ان کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک مرتبہ یوں کہا کہ خالہ جان جو ہے بڑی سخاوت کر رہی ہے، جو آیا تقسیم کر دیا، جو آیا تقسیم کر دیا، کچھ رکھتی ہی نہیں ہے اپنے پاس. اب مجھے خالہ جان پر پابندی لگانا پڑے گا کہ مال تقسیم نہ کریں، پابندی. حضرت عائشہ کو پتہ چلا اس بات کا، فرمایا تو کون مجھ پر پابندی لگانے والا؟ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو میری سخاوت پر پابندی لگائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مرتے دم تک بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے قطع تعلق کرتی ہوں، اب میں اس کا نام نہیں لوں گی. عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چلا کہ خالہ جان ناراض ہو گئی. ایک طرف خالہ ہے، ایک طرف نبی کی بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے، ناراض ہو گئی ہے، کیسے منایا جائے؟ اور حضرت عائشہ ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دین کی نسبت پر ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنے کی اجازت ہے، دین کی نسبت پر قطع تعلق کرنے کی اجازت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دو تابعی کو کھڑے کیے اور یوں کہا کہ تم دونوں علم حدیث کو حاصل کرنے کے بہانے چلو اور میں تمہارے ساتھ ہو لوں، اور تم دونوں حضرت عائشہ کے مکان پر جا کر یوں کہنا کہ ام المؤمنین، تو کہے گی جی نعم، کون ہو؟ تو تم کہنا ہم ہیں. پھر یوں کہنا کہ ہم آئے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لیے. تو خالہ جان کہے گی آ جاؤ اندر، مکان میں بلائے گی. تو تم یوں کہنا کہ ہم سب آ جائیں، نام نہ بولنا میرا، یوں کہنا ہم سب آ جائیں. تو خالہ جان کہے گی سب آ جاؤ، تو سب میں بھی آ جاؤں گا. بس یہی طریقہ اختیار کیا. دونوں پہنچے، تینوں پہنچے. فرمایا ہم آئے ہیں علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. فرمایا آ جاؤ. فرمایا سب آ جائیں. فرمایا سب آ جاؤ. تو یہ دونوں تو پردے کے اس طرف بیٹھ گئے اندر جا کر، اس لیے کہ پردہ ہے اپنی جگہ، اور عبداللہ ابن زبیر تو بھانجے تھے، پردے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. سیدھے پردے کے پیچھے چلے گئے اور خالہ سے لپٹ گئے اور لپٹ کر معافی مانگنے لگے. خالہ جان معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب مجھ سے لپٹ ہی گیا تو مجبوراً مجھے بولنا پڑا، اور جب میں بولی تو میری قسم ٹوٹی، اور جب میری قسم ٹوٹی تو مجھے کفارہ دینا ہے. اب کفارے میں 6 مسکین کو کھانا کھلا دے کافی ہو جاتا ہے، ایک غلام آزاد کر دے کافی ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 غلام آزاد کیے. میں ازواج مطہرات کا تقدس بتانا چاہتا ہوں تاکہ کہیں تم شوکن کا مسئلہ سن کر اپنے گھروں کی عورتوں کی طرح نہ سمجھ لیں. میں ان کا تقدس بتانا چاہ رہا ہوں. 40 غلام آزاد کیے، حالانکہ ایک غلام سے کفارہ ہو گیا تھا. 40 غلام آزاد کیے، اور مرنے سے پہلے پھر بھی کہنے لگی اے اللہ، میں نے تیرے نام کی قسم کھا کر قسم توڑی تھی،
میں نے تیرے نام کی بے عزتی کی تو قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا۔ آپ انداز لگائیں کس درجے کا تقدس تھا، بہت اونچے مقام پر ان کا تقدس بہت اونچا، ازواج مطہرات کا تقدس بہت اونچا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کی بیویاں کا مقام کچھ اور ہے۔ امت کو تعلیم دی گئی کہ تم نبی کی بیویوں کو اپنے گھر کی بیویوں کی طرح نہ سمجھنا، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اوہو، داخلی پوری شریعت، مکان کی پوری شریعت، اندر کی پوری شریعت کو نقل کرنے والی یہی ازواج مطہرات ہے۔ ظاہر کی شریعت صحابہ سے آئی، اندر کی شریعت ازواج مطہرات سے آئی۔ حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جب بنے ہیں تو ایک اختلاف سامنے آیا کہ انسان غسل کب کرے۔ بعض صحابہ کی رائے تھی، مہاجرین کی، کہ غسل کریں گے صرف ملاقات سے بیوی کے ساتھ، اور بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، جب تک کہ پانی نہ نکلے غسل نہیں۔ یہ دو رائے ہو گئی، ایک نے کہا صرف ملاقات سے، اور ایک نے کہا جب تک پانی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جب اختلاف بڑھا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی حفصہ کو پوچھا کیا اللہ کے نبی غسل کب فرماتے تھے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا ایک طرف آپ باپ ہیں اور باپ کے ساتھ ایسی بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے فرمایا عائشہ سے پوچھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھوایا حضرت عمر نے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب ملاقات ہوتی تھی تو صرف ملاقات پر نبی غسل فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ اب صرف ملاقات ہی سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے پانی کا مسئلہ ہو یا پانی کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ اندرونی مسائل کا پتہ ہمیں کب چلتا؟ ازواج مطہرات ہی سے تو پتہ چلا۔ اندر کی پوری شریعت ازواج مطہرات نے محفوظ کی اور محفوظ کر کے امت کو دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض آ گیا، رات میں اللہ کے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، تو حضرت ام سلمہ ہتنے لگی۔ نبی علیہ السلام فرمائے، سمجھ گئے، فرمایا ام سلمہ انفس تھی، حیض آ گیا تجھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنے کپڑے بدل لو اور اسی لحاف میں میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے امت کو مسئلہ بتایا کہ عورت کو ایام آ جانے سے یہود کی طرح اچھوت کا معاملہ نہ کرنا، جیسے یہود کرتے ہیں کہ جب ایام آتے ہیں تو بستر کو علیحدہ کر دیتے ہیں، تیرا بید الگ میرا بید الگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرنا، اچھوت کا تمہیں اجازت نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایام کے آنے سے اس کا بدن تھوڑے ہی گندا ہو گیا ہے، تم شوہر اپنے قریب اس کو رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ مسئلہ دیا اور یہ مسئلہ ام سلمہ کے ذریعے سے امت میں آیا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب ازواج مطہرات دین کا ستون ہے۔ اگر باہر کی شریعت صحابہ نے محفوظ کی تو اندر کی شریعت ازواج مطہرات نے محفوظ کی۔ تو تقدس بہت اعلیٰ درجے کا، لیکن بہرحال عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ دو پارٹیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول اثر کے بعد جو ہے وہ تمام بیویوں کے وہاں جانے کا تھا۔ جب زینب کے مکان جاتے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہد کا شربت پلاتی نبی علیہ السلام کو، شہد کا شربت، شہد ڈال کر شربت پلاتی تھی۔ حضرت عائشہ حفصہ کو پتہ چلا، کیسے برداشت کریں گے کہ وہاں شہد کا شربت پیے وہاں بیٹھ کر؟ تو عائشہ حفصہ
سودا نے پلان بنایا اور یہ کہا کہ ہم تینوں میں سے جس کے پاس بھی نبی علیہ السلام پہلے آئیں، آج ہم یوں کہیں گے کہ حضرت تمہارے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے، اور حضرت کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ حضرت جب گئے ہیں تو عائشہ کے وہاں گئے تو فرمایا حضرت آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں، صرف شہد کا شربت پیا زینب کے وہاں۔ تو اب حضرت عائشہ نے تعویل کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی حضرت ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی کوئی بدبودار چیز کو چوس کر لائی ہوگی اور اس کا شہد بنا ہوگا، اس لیے اس میں بدبو آ گئی۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو کوئی بدبودار چیز کھائی پی نہیں ہے، بس وہ شہد کا شربت پیا ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا اچھا میں آج سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں، تو شہد کو حرام کر لیا۔ اب اللہ نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیات اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال کیا اس کو تم نے حرام کیوں کر لیا اپنے اوپر؟ شہد ہم نے حلال کیا، تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ عورتوں کی خوشنودی چاہتے ہو تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو، واللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تم نے قسم کھائی ہے نا تو چلو کوئی حرج نہیں، اس قسم کا حل بھی نکل آئے گا، اور وہ حل یہ ہے کہ اس کا کفارہ دے دو، تو جس چیز کو تم نے حرام کیا ہے وہ پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کو راز کھولا، عائشہ حفصہ کو، کہ ہاں تم نے پلان بنایا تھا میرے خلاف، تم نے یہ سب پلان بنایا تھا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَارَضَ عَن بَعْضٍ۔ تو اللہ کے نبی ابھی صاف صاف نہیں کہہ رہے، کچھ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، جب پوری اطلاع دی تو یہ عورتیں کہنے لگی عائشہ اور حفصہ تمہیں کس نے بتا دیا یا رسول اللہ، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ہمارا یہ پلان تھا؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر نے بتایا، اللہ نے مجھے بتایا۔ اور پھر فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اللہ سے توبہ کرو تمہارے دل پر جنگ آ گیا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ تقدس معاب شخصیات، نبی علیہ السلام کی بیویاں۔ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے اندر جو تم نے ایک پلان بنایا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین الصالحین مددگار ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور پھر عورتوں کو تنبیہ کی اللہ نے، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اے پیغمبر اگر آپ نے اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دی، اگر آپ نے طلاق دے دی تو آپ فکر نہ کریں، میں اس سے اچھی عورتیں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ان سے اچھی ہوگی۔ وہ کیسی عورتیں ہوگی؟ مسلمات مؤمنات، مسلمان ہوگی، ایمان والی ہوگی۔ ایمان اسلام میں فرق ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے دل سے اعتراف کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔
اور اپنے بدن سے اسلام کی فرما برداری کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اندر میں ایمان ہو اور ظاہر میں اسلام ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے باب میں فرمایا، جب ذبح کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل السلام نے فوراً فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ابا جی آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ نہ ابراہیم نے کوئی تعویل کی، نہ اسماعیل نے کوئی تعویل کی۔ ابراہیم نے یہ تعویل نہیں کی کہ اچھا یہ تو خواب ہی ہے، اس کی تو کوئی اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے، آج تک کوئی انسان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں آیا، یہ کیسے اللہ حکم دے دے گا؟ نہیں 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 نہیں، یہ انسان کو ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں، یہ تو بکرا ذبح کرنے کا مسئلہ ہے۔ کوئی تعویل نہیں کی۔ میں اور آپ ہماری تعویلات ہوتی ہے، اگر خواب میں بتا دیا گیا کہ اتنا مال صدقہ کرو تو کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نماز پڑھو، چونکہ مال کا مسئلہ ہے نا تو وہاں نماز آ جاتی ہے۔ ہماری تعویلات بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، کوئی تعویل نہیں کی۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جی آج تک تو کسی انسان کو ذبح نہیں کیا، یہ آپ کیا خواب لے کر آ گئے، یہ کیا خواب لے کر آئے آپ؟ نہیں جانتے تھے کہ باپ خلیل ہے اور نبی ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو دونوں باپ بیٹوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کو قرآن اسلام سے تعبیر کرتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اسلام لے آئے۔ یہ ترجمہ تھوڑے ہی ہے، ابراہیم و اسماعیل اسلام آج لائے، ارے اسلام لائے نہیں، دونوں نے اپنے ظاہری فرما برداری کو مان لیا۔ فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی پیشانی کو الٹی جھکا دی تاکہ ذبح کرنے کے لیے سہولت رہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری فرما برداری۔ ہمارے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، دل میں لا الہ الا اللہ ہو اور جسم پر محمد الرسول اللہ ہو۔ یہاں محمد الرسول اللہ نظر آنا چاہیے۔ تو ایمان اور اسلام، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، عبداللہ ابن سلام بہت بڑے صحابی ہیں، یہود کے بہت بڑے عالم حضور کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد فرمایا ایمان لانے سے پہلے حضور کو جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ تو کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو جنتی کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اب یہ نبی کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ جنتی کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ دوسرا سوال کیا، فرمایا لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ ارے وہ اندر بچہ بن جانے کے بعد تو الٹرا ساؤنڈ سے سارے بنا دیتے ہیں، لیکن جب نطفہ جا رہا ہے تب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی کہ یہ نطفہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا۔ سوال یہ تھا، یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں بخاری شریف میں تو میں بچوں کو کہتا ہوں یہ ناشتہ ہوگا۔ بھئی کباب وباب تو ناشتے ہی میں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ناشتہ ہوگا، پھر اس کے بعد کھانا آگے بعد میں آئے گا۔ اور آج کل تو سمجھانا اس کو بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ اب تو اسٹارٹر پہلے ہوتا ہے۔ اب وہ اسٹارٹر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ڈرائی، اور ڈرائی کے بعد گریوی، اور نہ معلوم کیا کیا دنیا کھانے کی بنی ہوئی ہے۔
فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اچھا لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، صحیحین کی روایت بخاری اور مسلم کی، جس کا پانی رحمدانی میں پہلے جاتا ہے اللہ وہ بناتا ہے۔ اگر مرد کا پانی پہلے گیا اللہ میل کا فیصلہ کرتا ہے لڑکے کا، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو اللہ فیمیل کا فیصلہ کرتا ہے لڑکی کا۔ اور عبداللہ ابن سلام نے ایک سوال کیا، نبی نے اور ایک جواب اوپر سے دیا، فرمایا اور جس کا پانی زیادہ جاتا ہے لڑکا اور لڑکی اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ پہلے جانے پر میل فیمیل کا فیصلہ، اور زیادہ جانے پر شباہت اور شکل کا فیصلہ۔ اگر باپ کا پانی زیادہ گیا پیدا ہونے والی اولاد باپ کے مشابہ ہوگی، اور اگر ماں کا پانی زیادہ گیا تو پھر پیدا ہونے والی اولاد ماں کی شکل پر ہوگی، اور اگر باپ کا نطفہ پہلے گیا تو اللہ لڑکا پیدا کرے گا، اور اگر ماں کا نطفہ پہلے گیا تو اللہ لڑکی پیدا کرے گا۔ آج 1400 سال ہو چکے، سائنس بھی اس کو بیان نہیں کر سکی جو بغیر سائنس سے میرا آقا بول رہا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بولا، اس لیے کہ وہ وہاں سے لے کر بولتے ہیں۔ اسی لیے دواؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ دوا ہے جس کو ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، بھوک لگی ہے کھانا چاہیے، ہر انسان جانتا ہے یہ اس کا علاج ہے۔ پیاس لگی ہے پانی چاہیے، یہ اس کا علاج ہے۔ قضائے حاجت پیشاب کا تقاضا ہے، انسان استنجا چلا جائے، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کو سارے انسان جانتے ہیں۔ کچھ دوائیں وہ ہیں جس کو اللہ کے نبی بتا کر گئے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کلونجی میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کشت ہندی، اس کو آج کل کی ہندی زبان میں کٹھ کہا جاتا ہے، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، آج بھی ملتی ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کشت ہندی، اس میں شفا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو مختلف طریق پر استعمال کرنے کو فرمایا۔ کسی کو تونسل کی بیماری ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہاں استعمال کرو، زندگی بھر کے لیے تونسل ختم ہو جائیں گی۔ کسی کو ریاح کی بیماری ہے، گیس ٹربل جس کو کہتے ہیں، اس کو یہاں لگا دو، چند دن استعمال کرو، تمہاری گیس ٹربل کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے جو دوائیں بتائی ہے اس میں 100% شفا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک یہ دوائیاں ہیں جو ڈاکٹر ہمیں دے رہے ہیں، یہ تجربے کی قبیل سے ہے، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ ایک ہی طرح کی 2 بیماری 2 آدمیوں کو ہیں اور ایک ہی طرح کی دوا دی گئی، ان کے اوپر اثر کرتی ہے ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ تو یہ ساری دوائیوں کا تعلق تجربات سے، لیکن نبی نے جو دوا بتائی ہے 100% اس میں شفا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی وہاں سے لے کر بولتے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق 2 صفت بیان کی، اسلم، اسلام اور ایمان۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2 سوال کے جواب مل گئے آپ کو، تو اب عبداللہ ابن سلام یوں گھومنے لگے حضور کے چاروں طرف۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کی تورات میں میرا ذکر ہے۔ تو حضرت نے ذرا ابا ہٹا دیا، تو یہاں مہر نبوت تھی حضرت کو، وہ دیکھ لی۔ سامنے آئے عبداللہ ابن سلام اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ یہودی آئے، تو عبداللہ ابن سلام چھپ گئے پیچھے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آئے ہیں نا، ان سے میرے متعلق پوچھنا اور پھر دیکھنا جب میرے ایمان کا اظہار ہوگا تو ان کا ریئیکشن بھی دیکھنا۔ تو حضرت چھپ گئے، عبداللہ ابن سلام یہ آئے، حضرت کی خدمت میں بیٹھے، جو کچھ جماعت آئی تھی یہودیوں کی، کچھ سوال جواب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے، چونکہ وہ تو عالم تھے ان کے، تو فرمایا
کریم ابن الکریم، ارے خود بھی بڑا اچھا اور اچھے باپ کا بیٹا، بہت اچھا لڑکا ہے وہ تو حضرت نے فرمایا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو؟ فرمایا اعاذہ اللہ، اللہ اس کو بچائے۔ تو عبداللہ ابن سلام پیچھے سے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو فوراً یہ لوگ کہنے لگے یہ بدترین لڑکا ہے اور اس کا باپ بھی بدترین ہے۔ 2 منٹ میں رائے بدل گئی، یہ بھی بدترین، اس کا باپ بھی بدترین۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ایمان اور دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ خیر، میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن سلام ایمان تو لے آئے، پکے مسلمان، لیکن یہود میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا۔ اسلام میں اونٹ کے گوشت کو حلال کر دیا، اسلام آنے کے بعد یہ حلال ہو گیا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام کی وہ ذہنیت بنی ہوئی تھی اونٹ کا گوشت نہ کھانے کی، چونکہ وہ یہود میں سے آئے تھے، تو اسلام کے بعد بھی وہ تھوڑی سی پرہیز کرتے تھے اونٹ کے گوشت کو کھانے سے۔ یہ نہیں کہ حرام، سب حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ طبیعت نہیں چل رہی تھی، چونکہ یہود میں حرام تھا، اب اسلام میں آئے تو تھوڑا سا پرہیز کر رہے تھے۔ تو اللہ نے آیت اتاری یہ عبداللہ ابن سلام کے باب میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر نہ رکھو کہ یہاں اسلام بھی لائے اور ادھر اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھا رہے ہو، تم ادھر ادھر نہ چلو، مکمل اسلام پر آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ایک اونٹ کا گوشت کھانے نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر بھی اللہ نے جب یہ آیت اتاری تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کچھ اسلام میں ہیں، کچھ ہنود میں ہیں، کچھ یہود میں ہیں، کچھ مشرکین میں ہیں، کچھ عیسائیت میں ہیں، ان کے بھی طریق لے رہے ہیں، ان کے بھی طریق لے رہے ہیں۔ ہمارے متعلق قرآن اترتا تو کیا کہتا؟ وہاں صرف اونٹ کے مسئلے پر اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور ہمارے وہاں حال یہ ہے، مول صاحب تھوڑک تو توجہ رکھو پڑے، ہمارے تھوڑا تو ادھر کا رکھنا پڑے گا۔ نہیں، اسلام کے مکمل تابع دار بن جاؤ۔ تو فرمایا پیغمبر اگر تم نے طلاق دے دی تو میں تمہیں اس سے بہتر عورتیں لے آؤں گا۔ کیسی؟ مسلمات مؤمنات قانتات، قناعت کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، روزہ رکھنے والی، ایسی صفات والی۔ ان صفات کو بیان کر کے اللہ عورتوں کو یہ مجاز دینا چاہتا ہے کہ اے عورتوں تمہارا مجاز یہ ہونا چاہیے۔ اور مردوں کو سنا کر یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی تربیت کرو اس طرح پر کہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، یہ صفات ہماری بچیوں میں اور ہماری بیویوں میں ہونا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے، کھانا کچا رہنے پر ہمیں غصہ آتا ہے، گھر کا کام نہ کرنے پر غصہ آتا ہے، لیکن دین سے دوری پر ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا۔ شریعت کا مجاز اس کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیویوں کا مجاز بنایا تھا، مجاز، بیویوں کا مجاز، عورتوں کا مجاز بنایا تھا۔ دینی مجاز ہوتا ہے نا تو دنیا کی باتوں میں بھی دین نظر آتا ہے جب دینی مجاز ہوتا ہے، اور جب دینی مجاز نہیں ہوتا ہے تو دین کی باتوں میں بھی دنیا نظر آتی ہے۔ جیسے بہت مشہور لطیفہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ فجر کی کتنی رکعت، تو اس نے کہا 2 4 ہو گئے۔ 2 4 ہو گئے کا معنی 4 روپے ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا دنیا کا مجاز تھا تو اس کو رکعت میں بھی پیسے ہی نظر آئے۔ جب انسان کا مجاز دینی ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی دین تلاش کرتا ہے، اور جب مجاز دینی نہیں ہوتا تو وہ دین میں بھی دنیا۔ اسی لیے آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ان وظیفوں کی بڑی پابندی ہے جو میرا رزق بڑھا دے، ان وظیفوں کی بڑی پابندی ہے کاروبار خوب چل جائے، ان وظیفوں کی بڑی پابندی ہے کہ تجارت خوب ہو جائے، ان وظیفوں کی بڑی پابندی ہے، اور میرے اللہ نے جنت کو بنانے کے لیے جو وظیفے دیے ہیں ہم اس کو نہیں کر رہے۔ یہی بنیادیں ہیں اس کی۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں،
ساتھ چل رہی ہے. رات کا قیام ہوا تو خیمہ ڈالا تھا، صحابہ دور تھے، تو خیمے سے باہر حضرت عائشہ اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں. رات میں ستاروں پر نظر پڑی، چاندنی رات تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو سوال، دنیا میں بھی دین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایسا خوبصورت منظر ہو اور آپ اگر اپنے وہاں جو مکانات ہوتے ہیں نا سمندر کے قریب تمہارے، اور تم اپنی بیویوں کو لے کر وہاں گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے 2-3 دن رات گزارنے کے لیے جاتے ہو، اور رات میں تم باہر بیٹھو، تو بیوی کیا کہے گی؟ اس کا مزاج چونکہ بنا ہی نہیں دین کا، تو وہ ایسے موقع پر کہے گی بیجا بے چادر آپ نے رہی جائیں ہاتھ لے، دوسرے 2-3 دن اور برا دو یہاں، چونکہ مزاج نہیں ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دینی تھا، تو وہ بیٹھی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ گئی تو اللہ کے حبیب سے پوچھ رہی ہے، اللہ کے نبی جتنے ستارے ہیں اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ وہاں پکنک کا مسئلہ دماغ میں نہیں آیا، فرمایا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے، وہاں نیکیاں دماغ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے. تو حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ ایسی جگہوں پر تو میرے ابا کا نام آتا تھا، ابو بکر کا، آج تو عمر کا نام آ گیا، تو میرے ابا کہاں چلے گئے؟ تو پوچھنے لگی اینا ابھی، میرے ابا کا کیا؟ تو فرمایا عائشہ تیرے باپ نے ہجرت میں مجھے جو ساتھ اور سپورٹ دیا، اور مکے سے مدینہ لے کر جو تیرا والد مجھے لے کر چلا، اور جو میری خدمت کی، وہ ایک نیکی اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ عمر کی ساری زندگیوں کی نیکیاں اس ایک نیکی کے بدلے میں رکھی جائیں تو بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ابو بکر کا مقام بیان فرمایا. تو جب دین ہوتا ہے تو دین میں بھی دنیا میں بھی دین نظر آ جاتا ہے، اور جب دین نہیں ہوتا تو پھر دین میں دنیا نظر آتی ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور اللہ کے حبیب سے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے. مرگی جانتے، اچانک انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، راستے میں گر جاتا ہے، اپنے وہاں دانت کھلی کہتے ہیں، بے ہوشی ہو جاتی ہے. تو ان کو بیماری تھی. فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے میں اچھی ہو جاؤں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لویس بیری، دیکھو نبی کیا مزاج بنا رہے، اگر تو صبر کر لے اس بیماری پر تو اللہ تجھے جنت الفردوس عطا کرے گا. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں کہ مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تجھے اللہ جنت عطا کرے گا. تو عورت کہہ رہی ہے پھر تو میں صبر کروں گی اس بیماری پر، میں اس بیماری پر صبر کروں گی، کوئی حرج نہیں. لیکن حضرت کم سے کم اتنی دعا کر دیں کہ راستے میں کبھی یہ بیماری چلتے چلتے مجھ پر آ جاتی ہے، میں گر جاتی ہوں، تو اتنی دعا فرما دیں کہ جب راستے میں گر جاؤں تو میرا سطر کھلنے نہ پائیں، میرا کپڑا ہتنے نہ پائیں، بس آپ اتنی دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی. بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ راستے میں چلتی تھی اور کبھی اس بیماری کا دورہ پڑتا اور وہ گر جاتی تو کپڑا کبھی بھی سطر سے نہیں ہٹتا تھا. یہ برکت تھی، یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مزاج بنا تھا تو وہ اس بیماری کے اوپر بھی تیار ہو گئی. یہ عورتوں کا مزاج نہیں، ہمارا بھی مزاج نہیں بنا. اگر ہم ہوتے نا تو ہم کیا کہتے؟ ہم یوں کہتے اللہ کے حبیب، جب اللہ کے حبیب ہم کو یوں کہتے کہ صبر اگر تو کر لے تو اللہ جنت دے گا، تو ہم یوں کہتے کہ اللہ کے حبیب بیماری بھی دور کرا دو، جنت بھی دلا دو. بننے وجہ ملی جائے، بیماری بھی دور ہو جائے، جنت بھی مل جائے. عورت نے یہ نہیں کہا کہ بیماری بھی دور ہو جائے جنت بھی مل جائے، فرمایا میں صبر کروں گی. مجھے بتانا یہ ہے کہ مزاج ہمارا جب تک نہیں بنتا ہے وہاں تک بھائی دین کا مسئلہ مشکل ہوا کرتا ہے. آج کل جو گھروں کے جھگڑے ہیں نا، ان جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ نہ ساس کا مزاج بنا نہ بہو کا مزاج بنا، مزاج ہی نہیں بنا ہے.
نہ سانس کا مجاز معافی اور درگزر کا ہے، اس کے دماغ میں کبھی یہ بات آتی ہی نہیں کہ وہ معاف کر دے، وہ درگزر کریں اور یہ سوچے کہ میری بیٹی قصور کر رہی ہے، میں اس کو معاف کرتی ہوں تو یہ میری بیٹی ہے، اگر اس کو بھی معاف کر دوں تو کیا حرج ہے۔ تو نہ ساس کا مجاز بنا، نہ بہو کا مجاز بنا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ اب ضعیف ہے، بری ہے، ماں ہے، چلو دو چار بات میں اس کی سن لوں، کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کیا ہو جائے۔ تو نہ ادھر کا مجاز بنا نہ ادھر کا مجاز بنا، اور جب مجاز نہیں بنتا ہے تو پھر وہ مکان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جہنم بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سکون جو ہے فرنیچر سے نہیں ملتا، سکون بنگلوں سے نہیں ملتا، سکون چیزوں سے نہیں ملتا، سکون ملتا ہے آپس کی محبت سے، آپس کے پیار سے، اور آپس کی محبت آتی ہے شریعت مطہرہ پر چلنے سے۔ میں بھی ویسے ایک کتاب دوپہر میں دیکھ رہا تھا، ایک عجیب و غریب مضمون میرے سامنے آیا کہ عافیت، ہم سب کہتے ہیں اللہ عافیت دے، عافیت کس کو کہتے ہیں؟ عافیت کا معنی ہوتا ہے دل و دماغ کا سکون، دل اور دماغ کا سکون، اس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو عافیت کس کو کہتے ہیں؟ دل و دماغ شانت رہے، سکون والا رہے، انسان کو اطمینان رہے، اس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ یہ جو عافیت ہے نا، دل و دماغ کا سکون، یہ کوئی پیسوں سے نہیں خرید سکتا، یہ یاد رکھے، پیسوں سے نہیں ملے گا۔ دل و دماغ کا سکون پیسوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، کرسی سے نہیں، شاندار بنگلوں سے نہیں، دل و دماغ کا سکون ملتا ہے اللہ کی عطا کرنے سے، اور اللہ عطا کرتا ہے اس کی شریعت کی پابندی کرنے سے۔ جب اس کی شریعت کی پابندی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکون عطا کرتا ہے جس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ کاش ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اور پھر ایک عجیب ماحول میرے بھائیو ہمارا بنا ہوا ہے، بڑا عجیب ماحول ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ سکون عطا فرما۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم گندگی کی جگہوں میں بیٹھ کر خوشبو کے متلاشی بنے ہوئے ہیں کہ گندگی، کبھی گندی جگہوں پر خوشبو تھوڑے ہی ملا کرتی ہے، گندی جگہوں میں بیٹھ کر خوشبو مانگ رہے ہیں، اور کانٹے دار بستر پر بیٹھ کر ہم جو ہیں راحت مانگ رہے ہیں، اور جو ہیں ایسے جگہوں پر بیٹھ کر کہ جہاں چاروں طرف سے عیاشیاں، فحش، بدکاریاں ہیں، وہاں بیٹھ کر ان کاموں کو کر کے ہم سکون مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی کانٹے دار بستر پر بیٹھ کر سکون نہیں ملتا، اور کبھی بھی گندگی کی جگہوں پر بیٹھ کر خوشبو نہیں ملتی، تو گناہوں سے کبھی رحمت نہیں ملتی۔ رحمت ہمیشہ ملتی ہے اللہ کی اطاعت سے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ایک واقعہ قرآن نے یہ ذکر کیا، دوسرا واقعہ قرآن اور ایک ذکر کر رہا ہے اسی صورت میں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، نوح اور لوط علیہم السلام کی بیوی، ان دونوں نبیوں پر ایمان نہیں لائی۔ شوہر نبی ہے، ایمان نہیں لائی، اور شوہر کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا۔ کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما، خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو شوہر کا نبی ہونا ان کو بچا نہیں سکا، اور ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا جاؤ ذلیل لوگوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ، مع الداخرین۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے سورہ تحریم میں اشارہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو، اگر عورت میں وفاداری نہیں، شوہر کے سمجھانے کے باوجود دینداری نہیں، تقوی اور ورع اور پرہیزگاری نہیں، تو مسئلہ یہ ہوگا کہ شوہر کا عالم ہونا، ولی ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ بیوی کو جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے۔ جب شوہر کا نبی ہونا نہیں بچا سکتا ہے تو ولی ہونا کہاں بچا سکتا ہے؟ یہ دوسرا واقعہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ قرآن نے پیش کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اسی صورت میں، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
فرعون کی بیوی، اتنا بڑا بادشاہ، اس کی بیوی ایمان لے آئی آسیہ، اور ایمان بھی کیسے لائی؟ اوہو، اس کا جو واقعہ ہے، اس کی ایک کام کرنے والی نوکرانی تھی، نوکرانی ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور جب وہ ایمان لے آئی تو پہلے فرعون نے ڈرایا، دھمکایا، کچھ لالچ بھی دی، وہ نہیں مانی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تیل گرم کیا، 3 دن 3 رات تک وہ تیل گرم ہوتا رہا، اور پھر اس کو لے گئے۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 7 سال کا بچہ، ایک 1.5 سال کا بچہ۔ پہلے 7 سال کے بچے کو اٹھا کر ڈال دیا، ذرا سی دیر میں وہ تو ختم، جو 3 دن سے گرم ہو رہا ہو تیل۔ ماں کے پاؤں تھوڑے آگے پیچھے ہوئے تو معارف مثنوی میں ہے کہ اندر سے مرے ہوئے بچے کی آواز آئی، ماں گھبرا مت، تو جس کو آگ سمجھ رہی ہے یہی جنت ہے۔ اب ماں کو ہمت آئی، 1.5 سال کا بچہ چھینا اور ڈال دیا، کام سے ذاہب، صاحب رول معانی کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں ختم۔ اب اس عورت سے کہا تیرا نمبر ہے، چھوڑ دے اب بھی موسیٰ اور موسیٰ کے رب کو۔ کہا میں نہیں چھوڑوں گی، جب بچے جا چکے ہیں تو میں کیوں نہ ہوں۔ اس کو بھی اٹھا کر کے ڈال دیا۔ اس کی استقامت علی الدین کو دیکھ کر، دین پر جماوت کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ سمجھ گئی کہ موسیٰ کا مذہب سچا مذہب ہے، یہ ایمان لے آئی۔ اور جب ایمان لے آئی تو فرعون نے پہلے بہلایا پھسلایا، بہت کچھ سمجھایا، نہیں مانا تو پھر دانت دپٹ کرنا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا۔ صرف دھمکانا نہیں، فرعون نے فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی دے دو، اپنی بیوی کو، اور اس کی پھانسی بڑی خطرناک۔ یہ کیسے پھانسی دیتا تھا؟ ایک لکڑا رکھتا سیدھا اور ایک یوں لکڑا رکھتا، اس پر انسان کو زندہ سلا کر کھیلے مار دیتا تھا۔ اسی لیے فرعون کے باب میں قرآن کہہ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، کھیلوں والا فرعون، یہ کھیلے مار دیتا تھا۔ نرم و نازک بدن عورت کا، اور اس کو کھیلے مار دیے۔ آپ انداز کریں میرے بھائیوں، اور اگر میری بہنیں سن رہی ہے، میری مائیں سن رہی ہے، آسیہ کے پاس جو دولت تھی وہ ہمارے گھروں میں بھی نہیں۔ اس کو جو عزت تھی، اس لیے کہ اس کے شوہر نے تو ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اور لوگ سجدے کرتے تھے اس کو جو عزت ہوگی وہ عزت ہمیں بھی نہیں، جو دولت ہوگی وہ دولت ہمارے پاس نہیں، جو مکان ہوگا وہ مکان ہمارے پاس نہیں، جو خزانہ ہوگا وہ خزانہ ہمارے پاس نہیں، وہ فرش مخمل پر چلتی ہوگی ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس جو کپڑے ہوں گے وہ اپنے پاس نہیں، لیکن ایمان کی لذت آ چکی تھی، اس لیے اس نے ان سب کو قربان کر دیا اور چڑھ گئی پھانسی کے اوپر۔ اور آخری وقت میں جو جملہ اس کا نکلا ہے آسیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا، آخری وقت میں وہ یہاں نقل کیا سورہ تحریم میں اللہ نے، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا، اس نے آخری وقت میں کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ایسی دعا کر رہی ہے کہ ایسی دعا تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں آتی۔ کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ جنت میں جگہ عطا فرما، اور آسیہ دعا کر رہی ہے اے اللہ جنت میں تیرے پڑوس میں جگہ عطا فرما، عندک ہے، تیرے قریب مجھے جگہ دے، ونجنی، اے اللہ فرعون سے، فرعون کے ان پولیسوں سے مجھے نجات دے دے، اور ونجنی من القوم، یہ ظالموں سے مجھے نجات دے، میری روح جلدی نکال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف میں میرا ایمان نہ چلا جائے۔ قرآن اس واقعے کو بیان کر کے کہہ رہا ہے اے لوگو، اے اس قرآن کے پڑھنے والو، تم پر مصیبت آئے تو اپنے ایمان کو چھوڑ نہ دینا، اپنے ایمان کو چھوڑ نہ دینا۔ مصیبت وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والی ہے، ایمان تمہیں ہمیشہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، لکھ لو اس جملے کو اپنے دلوں پر، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، خواہشات وقتی ہے، ابھی ختم ہو جائیں گے، گناہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ اور مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو، مصیبت وقتی ہے، بیماری وقتی ہے، ابھی چلی جائے گی، اور عبادت ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔
خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو اور مصائب کی بنیاد پر عبادت کو نہ چھوڑو۔ اللہ اس واقعے سے ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، قرآن، اس لیے کہ قرآن قصہ گوئی کے لیے تو آیا نہیں کہ چلو واقعات سنا دے ہم کو، اس لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، ان واقعات کو نقل کر کے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اور چوتھی عورت کا واقعہ سورہ تحریم میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ، فرمایا میری ایک بندی مریم جو عمران علیہ السلام کی بیٹی، جب اس نے اپنی پاک دامنی رکھی، اپنی حفاظت کی اور اپنی ذات کو بچایا، تو ہم نے اس کے پیٹ سے ایک نبی پیدا کیا۔ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے کو قرآن ہم کو سنا کر کے یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو، اگر تم اور تمہاری بیویاں پاک دامنی اختیار کرے گی اور اپنے آپ کو گناہوں سے، زنا سے، بدکاریوں سے بچاؤ گے، تو اللہ تمہارے گھروں میں ولیوں کو پیدا کرے گا۔ اللہ تمہیں ولی نصیب کرے گا، حافظ قرآن عطا کرے گا، عالم دین عطا کرے گا، راتوں میں رونے والے عطا کرے گا، دین کے دائی عطا کرے گا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ، یہ 4 واقعے سورہ تحریم میں نقل کیے، اور بیچ میں 2 آیت اللہ لے آیا جس کو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، ان کو جہنم میں نہ جانے دو، ان کی تربیت کرو، ان کی زندگی بناؤ، ان کے اخلاق کو درست کرو، ان کے اندر ایمانی روح پھونکو، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روح پھونکو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہو رہی ہے، تو یعقوب علیہ السلام اپنی موت سے پہلے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ قرآن نقل کر رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب موت کا وقت یعقوب علیہ السلام کا ہے، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا۔ یہ سارے بیٹوں میں ایک بیٹا تو نبی ہے یوسف، اور باقی بیٹے ولی ہے اللہ کے۔ نبی کبھی شرک نہیں کرتا، بڑا گناہ تو درکنار، چھوٹا بھی نہیں کرتا، باقی سب ولی تھے، پھر بھی حضرت یعقوب کو اپنی اولاد کی فکر دینداری کی تھی، تو فرمایا ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو کہا، او میرے پیارو، او میرے لال، او میرے بچوں، او میرے نور نظر، تم یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا یہ دکان تم لے لینا، یہ مکان تم لے لینا، فلاں چیز کو تم لے لینا، فلاں چیز کو تم لے لینا۔ آپ نے مال اور دنیا کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کو فکر جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ میری اولاد تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جی آپ آرام سے اللہ کے وہاں تشریف لے جائیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے کی، آپ کے باپ اسحاق نے کی، آپ کے چچا اسماعیل نے کی، اور آپ کے دادا ابراہیم نے کی۔ جو تمہارے معبود ہیں اسی معبود کے اوپر ہم اپنی زندگیوں کو پوری کریں گی۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے انسان کو یہ یاد دلا رہا ہے، اے لوگو اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، اور نسلوں کی فکر مرد عورت دونوں کے ذمہ واجب ہے، مرد کو بھی واجب ہے، عورت کو بھی واجب ہے۔ ایک ماں کو بھی اتنی فکر کرنا ہے، ایک باپ کو بھی اتنی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا ہے کہ تم دونوں مل کر کے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کی تو خطرات تمہارے سروں پر مندلائیں گے، اس طرح پر کہ میں اور آپ ہم قبر میں ہوں گے، اور ہماری نسل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جن کے دادا پردادا جو عرب سے آئے تھے، وہ نہ معلوم کوئی ولی ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی کیا ہوگا، لیکن اب ان کی نسلیں اپنی جگہ باقی نہ رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پردادا جو کچھ ہوں گے، لیکن ان کی نسلیں آج دین سے دور ہو چکی، دین سے دور ہونا تو درکنار کفر تک میں جا چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی مسائل ہو جائیں،
یہی وجہ ہے کہ علامہ محایمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے غالباً پرسوں بھی نقل کیا تھا کہ علامہ محایمی رحمۃ اللہ علیہ جو بمبئی میں ماہی میں ایک جگہ ہے، وہاں ان کی مزار ہے، علامہ محایمی نے تفسیر لکھی، اس تفسیر میں ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو یوسف علیہ السلام اپنے ابا یعقوب سے پوچھنے لگے، ابا جی آپ میرے لیے اتنا روئے کہ آپ نابینا ہو گئے؟ تو اولاد تو دنیا ہے، آپ دنیا کے لیے اتنا روئے، نبی ہو کر آپ دنیا کے لیے اتنا روئے؟ فرمایا میرے بیٹے، میں تیرے گم ہونے پر نہیں رویا تھا، مجھے رونا اس پر آیا تھا کہ تیرے بھائیوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن تیرے بھائیوں نے تو تجھ سے حسد کر لیا تھا اور دنیا ساری کفر سے بری ہوئی تھی، مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں تو غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے، تیرا ایمان نہ چلا جائے، میں تیرے ایمان کے چھوٹنے پر رو رہا تھا۔ قرآن ان چاروں واقعوں کو نقل کر کے ہماری تربیت کی طرف، اپنی اولادوں کی طرف، اب کیسے کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ اللہ سے کرو، اور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی بھی بناؤ، اپنی اولاد کی بھی زندگی بناؤ۔ اگر یہ بن جائے تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا، اور نسلوں میں راتوں میں رونے والے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، دین کے ولی پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالی حفاظ اور علماء کو پیدا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ خود ماں باپ میں تھوڑی دینداری ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی دینداری نسلوں میں چلتی ہے، اور ماں باپ کا خلاف شرع۔ میں نے مستورات میں کسی جگہ ایک بات کہی، میں نے کہا کہ بہت سی مرتبہ ہمارے معصوم بچے ہماری نقل اتارتے ہیں، ہمارا نواسا ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں جو ہماری نقل اتارتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں وہ بھی سجدے میں جاتا ہے، حالانکہ اسے کچھ پتہ نہیں سجدہ کیا ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں اللہ کون ہے، اسے کچھ پتہ نہیں رسول کون ہے، وہ 2-2.5 سال کا ہے، ہماری نقل اتار رہا ہے۔ تو میں نے مستورات میں کہا کہ میری ماں، اگر تیری نماز قبولیت کے لائق نہیں ہوگی، اس معصوم کے صدقے میں اللہ تیری نماز قبول کر لے گا۔ تو اپنے گھروں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، دونوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر کے اپنے معاشرے کی فکر کریں گے، اپنی نسلوں کی، اولادوں کی، تو انشاءاللہ تعالی گھروں میں دین زندہ ہوگا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہماری نسلوں کی بربادی کے مسائل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس صورت میں جو تقاضے رکھے گئے ہیں اور جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے اور ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں جو تعلیم دی گئی، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔